بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مر جاؤ، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ میں وائپر کا ٹھنڈا سخت ڈنڈا اس کے کامتے وجود پر برساتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، تکلیف سے پھٹی ہوئی آنکھیں جو شاید کچھ کہنا چاہتی تھیں، مگر میرے سر پر خون سوار تھا۔ تمہاری وجہ سے میرے دوستوں کے سامنے میری ناک کٹ گئی۔ تم جیسی گندگی کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ ہر لفظ کے ساتھ ایک نیا وار ہوتا اور ہر وار کے ساتھ اس کی کمزور سی چیخ میرے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ بس ایک جنون تھا، ایک آگ تھی جو میرے اندر لگی ہوئی تھی، وہ آگ جس نے آج میری ساری برداشت چلا کر راکھ کر دی تھی۔ پھر ایک آخری بھرپور ضرب اس کے سر پر پڑی اور وہ ساکت ہو گئی۔ اس کی آخری ٹوٹی پھوٹی سی ہچکی کمرے میں گونجی اور پھر ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ میرا نام ندا ہے۔ میری کہانی اس واقعے پر شروع نہیں ہوتی، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اتنی گہری جتنی میرے اندر کی نفرت۔ میں ایک مڈل کلاس خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ ابا کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے پیچھے کچھ زمین جائیداد چھوڑ گئے تھے جس کے سہارے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ہمارے چچا کا خاندان بھی رہتا تھا۔ میری ماں کو نہ جانے کیوں چچی اور پھپھو سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ ہر وقت ان کے خلاف میرے اور میری بہن کے کان بھرتی رہتی۔ ندا، یاد رکھنا، اماں اکثر میرے بال سنوارتے ہوئے کہتی، یہ لوگ تمہارے باپ کی دولت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی بیٹیوں سے زیادہ امیر گھر میں تمہاری شادی کرواؤں گی تاکہ ان کے سر ہمیشہ جھکے رہیں۔ یہی باتیں سن کر میں بڑی ہوئی تھی۔ میرے اندر بھی مقابلے اور حسد کا زہر دھیرے دھیرے سرایت کر گیا تھا۔ ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی تھے۔ اماں کا سب سے بڑا خواب ہم دونوں بہنوں کی شادیاں اونچے گھرانوں میں کرنا تھا۔ بڑی بہن کی شادی تو ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی، لیکن اس کی بھی اپنے سسرال والوں سے نہ بن سکی۔ اماں نے اسے بھڑکایا، کیوں سہتی ہو ان کی؟ تمہارا شوہر کماتا ہے، الگ گھر لے لو۔ اور وہی ہوا، وہ الگ ہو گئی۔ اس کے بعد میری باری تھی۔ اماں نے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ اماں کے ایک کزن نے ہی میرا رشتہ تجویز کیا۔ لڑکے کا نام جواد تھا۔ لڑکا ہیرا ہے، ہیرا۔ اماں نے جواد کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا، پڑھا لکھا، خوبصورت اور سب سے بڑی بات، اکلوتا بیٹا ہے۔ باپ مر چکا ہے، بس ایک ماں اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ سارا گھر جائیداد سب تمہارا ہوگا ندا۔ اب جلیں گی تمہاری چچی اور پھپھو۔ جواد واقعی ایک وجیح اور سلجھا نوجوان تھا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی نوکری کرتا تھا۔ اس کے والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد، دکانیں اور ایک بڑا سا گھر، سب کچھ اسی کا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے فوراً ہاں کر دی اور دھوم دھام سے میری شادی ہو گئی۔ سسرال میں قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی بدلنے والی ہے۔ میری ساس ایک انتہائی نیک اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ میری نند ہما، جو مجھ سے عمر میں کافی چھوٹی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی، اس نے تو پہلے دن ہی مجھے آپا کہنا شروع کر دیا۔ آپا، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ، میں نے روکھے پن سے جواب دیا۔ میرے شوہر جواد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ میرا بے حد خیال رکھتے تھے۔ ندا، امی اور ہما اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ میرا خاندان ہے، امید ہے تم انہیں اپنا سمجھو گی۔ جی بالکل، میں نے ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہ میرا بھی گھر ہے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے پہلے دن سے ہی اپنی ساس اور نند ایک آنکھ نبھاتی تھی۔ ان کی سادگی، ان کی محبت، سب مجھے دکھاوا لگتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ جواد کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ ہما جب بھی کالج سے آ کر جواد سے باتیں کرتی، ہنستی تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ ساس جب بھی جواد کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتی تو میرا دل چاہتا کہ میں یہ ڈرامہ ختم کر دوں، مگر میں خاموش رہتی۔ جواد کی محبت میں ایک اچھی بہو اور بھابھی ہونے کا ناٹک کرتی رہتی، ان کے آگے پیچھے پھرتی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن میرے دل میں ان کے لیے نفرت کا لاوا پکتا رہتا تھا۔ وہ محبت جو مجھے ان سے کرنی چاہیے تھی، وہ کبھی پیدا ہی نہ ہو سکی۔ میرا بھائی ارشد اکثر ہمارے گھر چکر لگاتا تھا۔ وہ آوارہ اور بری نیت کا انسان تھا۔ اس کی نظریں ہمیشہ غلط جگہوں پر رہتی تھیں۔ ایک دن جب ہما اسکول یونیفارم میں گھر داخل ہوئی تو ارشد وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے ہما کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور میرے کان میں سرگوشی کی، ندا، تمہاری نند تو بڑی چیز ہے یار، کیا کمال کی لگتی ہے۔
میں نے غصے سے اسے گھورا۔ ارشد، زبان سنبھال کر بات کرو، وہ میری نند ہے اور تمہاری بھی بہن جیسی ہے، آئندہ ایسی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، مگر سچ میں کسی طرح اس سے میرا چکر چلوا دو۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر جواد کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی بری نظر میری کم عمر نند پر پڑ چکی تھی۔ مجھے اسے اپنے گھر آنے سے روک دینا چاہیے تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ شاید میرے اندر کی ناگن کو یہ اطمینان تھا کہ اگر ہما کے کردار پر کوئی داغ لگا تو جواد کی نظروں میں وہ خود بخود گر جائے گی اور میرا راستہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور پہلی غلطی تھی، جس کی سزا صرف ہما نے نہیں بلکہ ہم سب نے بھگتی۔ جواد، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میری آواز میں فکر مندی اور محبت کا وہ رنگ تھا جس کے وہ دیوانے تھے۔ تم بھی اپنا اور امی کا خیال رکھنا، ندا۔ انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور ہما کو کہنا کہ پڑھائی پر دھیان دے، اس بار اسے اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کی امی میری بھی تو ماں ہے اور ہما تو میری چھوٹی بہن جیسی ہے۔ میں نے انتہائی شائستگی سے جواب دیا، اور جب تک ان کی گاڑی گلی کے کونے سے مڑ نہ گئی میں وہیں کھڑی مسکراتی رہی۔ جیسے ہی گاڑی نظروں سے اچھل ہوئی میرے چہرے کی مسکراہٹ ایک جھٹکے سے غائب ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر لاؤنج میں آ گئی۔ ساس تسبیح پڑھ رہی تھی اور ہما ناشتے کی میز پر بیٹھی کتاب میں غرق تھی۔ امی جان، آپ کو چائے دوں؟ میں نے رسمی طور پر پوچھا۔ انہوں نے تسبیح سے نظریں اٹھائے بغیر کہا، نہیں بیٹا، میں نے پی لی تھی۔ تم نے ناشتہ کیا؟ جی، جواد کے ساتھ ہی کر لیا تھا۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا۔ وہ بولی، مرد کام پر جاتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے۔ جواد آج کل کچھ کمزور لگ رہا ہے، اسے بادام کھلایا کرو۔ ان کا یہ فکر مند جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ کمال ہے، شوہر میرا اور فکر انہیں ہو رہی ہے، جیسے مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہر وقت ماں بن کے نصیحتیں کرتی رہتی ہیں۔ میں نے سوچا مگر ظاہری طور پر مسکرا دی۔ جی امی جان، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آج سے ہی شروع کر دوں گی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ہما کی طرف دیکھا۔ ہما، جا کر دیکھو کون ہے۔ ہما نے ناگواری سے کتاب سے منہ اٹھایا۔ آپا، ملازمہ دیکھ لے گی نا، وہ بھی صفائی کر رہی ہے، تم اٹھ کر دیکھ لو گی تو کیا ہو جائے گا، ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی ہو۔ میری آواز میں تلخی ابھر آئی تھی۔ ساس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ ہما منہ بناتے ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر میرا بھائی ارشد کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہما نے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور ایک طرف ہو گئی۔ بھائی جان، آپ؟ ہاں، بس اس طرف سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سب سے ملتا چلو۔ ارشد کی چکنی چپڑی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ اس کی نظریں ہما کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا۔ ارے ارشد بیٹا، آؤ آؤ۔ ساس نے اسے دیکھ کر خوش دلی سے کہا، کیسے ہو؟ آنٹی کیسی ہیں؟ امی ٹھیک ہے آنٹی، آپ کی دعا ہے، اس نے ساس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر ہما کی طرف متوجہ ہوا جو دوبارہ کتاب میں کھو چکی تھی۔ اور سنا ہما، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ہما نے بغیر دیکھے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ بس ٹھیک ہے؟ ارشد نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ تم جیسی ذہین لڑکی کو تو کہنا چاہیے کہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ ہما نے کوئی جواب نہیں دیا، جس پر مجھے غصہ آیا کہ کتنی بدتمیز ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ارشد بھی میرے پیچھے آ گیا۔ ندا، کیا لڑکی ہے یار، بات ہی نہیں کرتی، اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہا۔ ارشد، تمیز سے رہو، وہ شریف گھر کی بچی ہے، تمہاری طرح آوارہ نہیں ہے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسی شرافت پر تو مرتا ہوں، وہ آنکھ مار کر بولا۔ کچھ کرو نا یار، دوستی ہی کروا دو، دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں غرائی۔ میں نے کہا نا، اس معاملے سے دور رہو، اگر جواد کو بھنک بھی پڑ گئی تو نہ تم رہو گے نہ میں۔ جواد کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ تم بس موقع تو بناؤ۔ اس کی ڈٹائی دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس سے بحث کرنا بیکار ہے۔ اسی وقت میرا فون بجا۔ اماں کی کال تھی۔ ہیلو اماں، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ ایک خوشخبری دینی تھی۔ اماں کی آواز میں جوش تھا۔ تمہارے چچا کی بیٹی رابعہ کی شادی طے ہو گئی ہے، اگلے جمعے کو بارات ہے۔ کیا؟ اتنی جلدی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ ہاں،
बस अच्छा रिश्तہ था तो उन्होंने देर नहीं की। तुमने जवाद के साथ ज़रूर आना है। मैं तुम्हारी चच्ची को बता चुकी हूँ कि मेरी निदा तो शान से आएगी। जी अम्मा, हम ज़रूर आएंगे। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और वापस लाउंज में आ गई। अम्मी जान, मेरी कज़न की शादी है अगले जुमे, हमें जाना होगा। मैंने सास को इत्तला दी। अच्छा बेटा, ज़रूर जाओ, वो मुस्कुरा कर बोली। खुशी का मौका है, आप और हुमा भी चलेंगी हमारे साथ। मैंने बेदिली से कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मना कर देंगी। नहीं बेटा, उन्होंने वही कहा जिसकी मुझे उम्मीद थी। हुमा के इम्तिहानात बिल्कुल सर पर हैं। उसका एक एक दिन कीमती है। मैं भी उसके पास ही रहूंगी ताकि उससे कोई परेशान न करो। तुम मौजवाद हो आओ। लेकिन अम्मी जान, वो लोग क्या कहेंगे? मैंने जानबूझकर स्टार्ट किया। कुछ नहीं कहते बेटा, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, तुम फिक्र न करो। उन्होंने बात ख़त्म कर दी। अरशद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट नमदार हुई और गायब हो गई। मैं उस वक्त इस मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझ सकी थी। शाम को जब जवाद घर आए तो मैंने उन्हें शादी का बताया। ज़रूर चलेंगे। वो फ़ौरन राज़ी हो गए। अम्मी और हुमा भी जाएंगी? नहीं, मैंने अफसरदा चेहरा बनाकर कहा। अम्मी जान कह रही थी कि हुमा के पेपर्स हैं, इसलिए वो नहीं जा सकती। चलो कोई बात नहीं, अम्मी ठीक कह रही हैं, पढ़ाई सबसे पहले। जवाद ने आसानी से मान लिया। अगले चंद दिन इसी तैयारी में गुजर गए। मैंने शादी के लिए महंगा जोड़ा खरीदा, पॉलर से बुकिंग करवाई। मैं इस बात पर खुश थी कि सास और नंद साथ नहीं जा रही, वरना उनके सामने मुझे अपनी हैसियत का दिखावा करने में मुश्किल होती। जुम्मे का दिन आ गया। जवाद को दफ्तर से छुट्टी मिल गई थी। हम सुबह से ही तैयार हो रहे थे। मैंने सास से कहा, अम्मी जान, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। और हुमा जब स्कूल से आई तो उससे भी कह दीजिएगा कि एहतियात करे। हाँ बेटा, तुम फिक्र ना करो, उन्होंने कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ था। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने आज तक हुमा को कभी अकेले नहीं छोड़ा। अरे अम्मी जान, कुछ नहीं होता, मैंने लापरवाही से कहा। सारा मोहल्ला अपना ही तो है, और वैसे भी वो बच्ची नहीं रही, बस चंद घंटों की तो बात है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और जवाद के साथ गाड़ी में बैठ गई। हम शादी वाले हाल की तरफ रवाना हो गए। जाते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी सास दरवाजे पर खड़ी हमें देख रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी परेशानी थी, एक ऐसी बेचैनी जिसे मैं उस वक्त समझ न सकी। काश काश मैं उस दिन उनके दिल की घबराहट को समझ गई होती। काश मैं उस दिन उन्हें अपने साथ ले गई होती। शादी हॉल की रंगीनी और कहकों में मैं खुद को किसी मलिका से कम नहीं समझ रही थी। माशाल्लाह निदा, क्या किस्मत पाई है तुमने, चची ने मेरे पास बैठते हुए कहा। जवाद जैसा शौहर और इतना अच्छा घर हर लड़की का ख्वाब होता है। सब मेरी अम्मा की दुआएं हैं, मैंने तसन्ना भरी आजिज़ी से जवाब दिया, जबकि मेरा दिल फख्र से फूला जा रहा था। देख लो, जलती रहो अब सारी जिंदगी। तुम्हारी बेटी को तो एक मामूली क्लर्क मिला है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर की बीवी हूँ। सुना है तुम्हारी सास और नंद नहीं आई? एक और कज़न ने पूछा। वो दरअसल हुमा के इम्तिहानात हो रहे हैं ना, मैंने हमदर्दाना लहजा बनाते हुए कहा। तो अम्मी जान ने कहा कि वो उसके पास ही रहेंगी, पढ़ाई का बहुत खर्च होता है। मैंने तो बहुत इसरार किया था कि आप लोग भी चलें, मगर वो ना मानी। सबने मेरी समझदारी की तारीफ की। तकरीब अपने अरूज पर थी जब अम्मा मेरे पास आई। निदा, अरशद को देखा है कहीं? कब से गायब है। मैंने लापरवाही से कंधे उचकाए। अम्मा, आप भी ना, वो कोई बच्चा है क्या? यहीं कहीं दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा होगा। आपको तो उसकी आदत का पता है, एक जगह टिक कर नहीं बैठता। अम्मा ने मुंह बनाया और चली गई। मैंने भी इस बात को ज्यादा अहमियत न दी। मेरा ध्यान तो इसी बात पर था कि कौन मुझे हसद भरी नजरों से देख रहा है। वक्त गुजरता रहा। खाना खुलने के बाद जब हम चाय पी रहे थे कि अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा। एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल काट दी, मगर फ़ोन मुसलसल बजता रहा। उठा लो फ़ोन, जवाद ने कहा, शायद कोई ज़रूरी काम हो। मैंने बेजारी से फ़ोन कान से लगाया। हेलो निदा बाजी, मैं आपकी पड़ोसन शमीम बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई। जी शमीम आंटी, खैरियत? मुझे उनका इस वक्त फ़ोन करना अजीब लगा। बेटा खैरियत नहीं है, गज़ब हो गया है, तुम लोग जल्दी से घर पहुंचो। उनकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हारी सास की चीखें सुनकर हम लोग भाग कर आए हैं। हुमा,
हुमा बेटी को। उनकी आवाज़ रुंध गई। मेरा दिल एकदम से हलक में आ गया। क्या हुआ हुमा को? आंटी साफ साफ बताए। उसे किसी ने बहुत मारा है, वो बेहोश है, जल्दी आ जाओ बेटा। फ़ोन मेरे हाथ से छूटने ही वाला था कि मैंने संभाला। मेरा रंग फक हो चुका था। जवाद ने मेरी हालत देखकर फौरन पूछा, निदा क्या हुआ है? किसकी कॉल थी? तुम ठीक तो हो? जवाद, घर घर चलें जल्दी। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, अम्मी जान उनकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने पूरा सच बताने की हिम्मत नहीं की। क्या मतलब? अभी तो ठीक थी। जवाद एकदम से उठ खड़े हुए। हमने किसी को कुछ बताए बगैर फौरन हाल से निकलने का फैसला किया। अम्मा हम जा रहे हैं, अम्मी जान की तबीयत खराब हो गई है। मैंने जल्दी से अम्मा को बताया और हम गाड़ी की तरफ भागे। पूरी रात से जवाद मुझसे सवाल करते रहे और मैं उन्हें टालती रही। क्या हुआ है अम्मी को? डॉक्टर को फोन किया? किसने बताया तुम्हें? पड़ोसन का फोन था, मैंने घबराए हुए लहजे में कहा। वो कह रही थी कि अम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, बस आप गाड़ी तेज चलाएं। मेरे दिल में एक अनजाना खौफ सर उठा रहा था। कहीं अरशद? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ? वो ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन मेरे दिल का चोर मुझे बेचैन कर रहा था। उसकी शैतानी मुस्कुराहट मेरे आंखों के सामने घूम रही थी। जब हम अपनी गली में दाखिल हुए तो घर के बाहर लोगों का हजूम देखकर जवाद ने गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाए। ये सब क्या है निदा? हम दोनों तेजी से गाड़ी से उतरे और हजूम को चीरते हुए अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर कयामत से कम न था। मेरी सास जमीन पर बैठी बुरी तरह चीख चीख कर रो रही थी। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और सामने चरपाई पर हुमा बेसुध पड़ी थी। उसका यूनिफॉर्म फटा हुआ था, चेहरे और बाजों पर गहरे नीले जख्म थे। मेरी बच्ची, मेरी हुमा को मार दिया किसी ने, मेरी फूल जैसी बेटी को मसल दिया किसी जालिम ने। सास अपना सर पीटते हुए दहाई दे रही थी। जवाद पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। वो भागकर हुमा के पास पहुंचे। हुमा, हुमा आंखें खोलो, ये किसने किया? उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया मगर वो साकत थी। उसे फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा, एक पड़ोसी ने कहा। एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, आती ही होगी, दूसरे ने जवाब दिया। मोहल्ले की औरतें मेरी सास को संभालने की कोशिश कर रही थीं। हमने किसी को घर में आते जाते नहीं देखा। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, एक औरत ने अफसोस से कहा। मेरा दिमाग माउफ हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या रद्द-ए-अमल दूं। मैं एक बुत की तरह खड़ी सब कुछ देख रही थी। एम्बुलेंस आ गई और हुमा को स्ट्रेचर पर डाला गया। अम्मी, आप हुमा के साथ जाएं, जवाद ने रोते हुए कहा। मैं पैसों का इंतजाम करके पीछे आता हूं। सास रोती हुई एम्बुलेंस में बैठ गई। जवाद मेरी तरफ मुड़े। निदा, अलमारी से पैसे और जरूरी कागजात निकालो, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। उनका हुक्म सुनते ही मैं सख्ते की हालत से बाहर आई और लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे। अलमारी से पैसे निकालने के लिए जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, मुझे पर्दे के पीछे कुछ साया महसूस हुआ। मेरा दिल धक से रह गया। कि कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने डरते डरते पर्दे की तरफ कदम बढ़ाया और एक झटके से पर्दा हटा दिया। सामने मेरा भाई अरशद दीवार से चिपका खड़ा था। उसके कपड़े खून से लथपथ थे, चेहरे पर वहशत और खौफ था और उसकी कमीज पर ताज़ा ताज़ा धब्बे थे। उसे वहां खड़ा देखकर एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई। मेरे औसान खता हो गए थे। अरशद ने कपकपाते हाथों से मुझे खामोश रहने का इशारा किया और उसकी आंखों में इल्तिजा और खौफ का ऐसा इम्तजाज था जो मैं पहले कभी नहीं देखा था। आहिस्ता बोलो निदा, कोई सुन लेगा, कोई सुन लेगा। मैं फनकारी। मेरी आवाज गुस्से और खौफ से बुलंद हो गई। बाहर एक लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुम्हें फिक्र है कि कोई सुन लेगा? बोलो, तुमने किया ये सब? सच बताओ वरना मैं अभी सबको बुला लूंगी। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरा बाजू पकड़ लिया। पागल हो गई हो? मरवाओगी मुझे? हाँ, मैं ही गया था उसके पास। उसका इतराफ मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। मैंने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। क्यों गए थे तुम उसके पास? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? वो मासूम नहीं है, वो दांत पीसते हुए बोला। मैं तो बस उससे बात करने गया था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन वो इनकार कर रही थी, मुझे धक्के दे रही थी, चीखने की धमकी दे रही थी। तो तुम उसे छोड़ देते,
میں چیخی۔ اس نے انکار کیا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ تم اس پر ظلم کرو گے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے۔ میں نے صرف اسے سبق سکھایا ہے۔ اس کی آواز میں ڈھٹائی ابھر آئی۔ وہ خود کو سمجھتی کیا تھی؟ میں نے اسے مارا نہیں، بس تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا ندا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ تھپڑ مارا تھا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اور اس ایک تھپڑ کے بدلے تم نے اس کی یہ حالت کر دی؟ تم انسان ہو یا جانور؟ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس نے بے بسی سے کہا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ندا، مجھے بچا لو، میں تمہارا اکلوتا بھائی ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اماں زندہ نہیں بچیں گی۔ جواد مجھے جان سے مار دے گا۔ پلیز تم ہی کچھ کر سکتی ہو، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ گھومنے لگا۔ ایک طرف میرا بھائی تھا، میرا خون، اور دوسری طرف میرا شوہر، میرا گھر، میری عزت۔ اگر جواد کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ اس جرم میں میرا بھائی ملوث ہے اور میں یہ جانتی تھی تو وہ مجھے ایک لمحے میں اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا۔ میرا گھر، میری زندگی کچھ ایک پل میں ختم ہو جائے گا۔ یہاں سے کیسے نکالوں تمہیں؟ میں نے بے بسی سے سرگوشی کی۔ باہر گلی میں لوگوں کا ہجوم ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کو گھر سے نکلتے نہیں دیکھا۔ اگر تم باہر گئے تو فوراً پکڑے جاؤ گے۔ کوئی تو راستہ ہوگا، وہ گڑ گڑایا۔ گھر کی پچھلی طرف، وہاں سے کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ مجھے یاد آیا کہ گھر کے پچھواڑے ایک چھوٹا سا لان تھا جس کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ ہاں، ایک راستہ ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ لیکن اسی لمحے میرے شوہر کی آواز آئی، ندا، کہاں رہ گئی ہو؟ پیسے لائیں؟ جواد کی آواز سن کر ہم دونوں اچھل پڑے۔ آ رہی ہوں، میں نے کامتی آواز میں جواب دیا، پھر ارشد کی طرف مڑی۔ جواد اوپر آ رہا ہے، تم یہیں چھپے رہو، ہلنا مت، میں اسے بھیج کر آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے الماری سے پیسے نکالے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جواد سیڑھیوں پر ہی مل گئے۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ یہ لو پیسے، میں نے رقم ان کے ہاتھ میں تھمائی۔ آپ جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی وہاں اکیلی ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ میں بس 2 منٹ میں آئی، مجھے واش روم جانا ہے۔ آپ چلیں، میں ٹیکسی کر کے پہنچتی ہوں۔ میں نے بہانہ بنایا۔ جواد نے میری حالت دیکھی اور سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر چلے گئے۔ ان کے جاتے میں بھاگ کر واپس کمرے میں آئی۔ ارشد، نکلو یہاں سے فوراً، پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کر بھاگ جاؤ اور سیدھا گھر جانا، کسی سے کوئی بات مت کرنا، سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور یہ اپنی قمیص اسے کہیں جلا دینا، یہ ثبوت ہے تمہارے خلاف۔ میں نے اس کی قمیص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب جاؤ، جلدی کرو۔ وہ پچھلے دروازے کی طرف بھاگا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی کہ میرا فون پھر بج اٹھا۔ اسکرین پر جواد کا نام چمک رہا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہلو، جواد؟ دوسری طرف سے جواد کی ٹوٹی ہوئی سسکیوں بھری آواز آئی۔ وہ بول نہیں پا رہے تھے، صرف رو رہے تھے۔ جواد، کیا ہوا؟ ہما کیسی ہے؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ ایک طویل اذیتناک خاموشی کے بعد ان کے منہ سے وہ الفاظ نکلے جس نے میری روح فنا کر دی۔ ندا، سب ختم ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ ہما ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ فون میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ ہما مر چکی تھی۔ زیادتی کا شکار ہونے والی وہ معصوم لڑکی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ میرا بھائی اب صرف ایک مجرم نہیں، کسی کی جان لینے والا بن چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میں چیخ پڑوں گی، سب کو سچ بتا دوں گی، لیکن پھر میرے سامنے میرا گھر، میری شادی، میرا مستقبل آ گیا۔ میں نے دان بھینچ لیے، آنسوؤں کو پیا اور اٹھی۔ میں نے ارشد کو دیکھا جو دروازے پر ہی سکتے میں کھڑا تھا۔ سنا تم نے؟ میں نے برف جیسی سرد لہجے میں کہا۔ وہ مر گئی ہے، اب تم ایک قاتل ہو۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنی شکل مجھے کبھی مت دکھانا، بھاگ جاؤ۔ میں نے اسے تقریباً دھکا دے کر باہر نکالا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے گہرے سانس لیے، اپنے چہرے پر مصنوعی غم اور صدمے کے تاثرات سجائے اور ہسپتال جانے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب دنیا کے سامنے ایک ٹوٹی ہوئی غمزدہ بھابھی کا کردار نبھانا تھا۔ ہسپتال کے ٹھنڈے ویران راہداری میں نے جواد کو ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ اس کا مضبوط وجود غم سے یوں نڈھال تھا
جیسے کوئی بوڑھا تھکا ہارا انسان ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا نہیں ہوا، بس خالی نظروں سے مجھے دیکھا۔ جواد، میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دھیرے سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ حوصلہ کریں۔ کیسے حوصلہ کروں ندا؟ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی اور بے پناہ غصہ تھا۔ میری بہن، میری اکلوتی بہن مر گئی۔ کسی درندے نے اسے نوچ کھایا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ خود کو الزام مت دیں، میں نے انتہائی ہمدردی سے کہا، جبکہ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اصل مجرم تو میرا بھائی ہے اور میں اس کی محافظ ہوں۔ جو اللہ کی مرضی۔ ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ صبر؟ وہ ایک دم سے میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ جب تک میں اس حیوان کو ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن نہیں مڑوڑ دیتا، مجھے صبر نہیں آئے گا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں نے جلدی سے موضوع بدلا۔ امی جان کیسی ہیں؟ کیا کیسی ہیں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ بیٹی کا لاش دیکھ کر کون سی ماں ٹھیک رہتی ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ صدمے سے ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ وہ کسی کو پہچان نہیں رہی، بس ایک ہی نام پکار رہی ہیں، ہما ہما۔ ہم اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھے۔ شیشے کے دروازے سے میں نے اندر دیکھا۔ میری ساس ایک بستر پر ساکت بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ویران تھیں، جیسے ان میں کوئی زندگی نہ ہو۔ وہ خلا میں گھو رہی تھیں اور ان کے ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی بیٹی کا نام لے رہی ہیں۔ ڈاکٹر جواز سے بات کر رہا تھا۔ دیکھیے جواز صاحب، ہم نے انہیں نیند کا انجیکشن دے دیا ہے، لیکن ان کا ذہن شدید صدمے کی حالت میں ہے۔ وہ ہوش میں ہوتے ہوئے بھی بے ہوش ہیں۔ انہیں مسلسل توجہ اور علاج کی ضرورت ہوگی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا ڈاکٹر؟ جواد نے التجا بھری نظروں سے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ ایسے صدموں کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ دعا کریں اور ان کا بہت خیال رکھیں۔ ہماری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ ہما کی تدفین ہو گئی۔ گھر آنے والے لوگوں، تعزیت اور آنسوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ جب گھر میں لوگ کچھ کم ہوئے تو جواد نے پولیس کو فون کر دیا۔ انسپکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کا مجرم جلد از جلد پکڑا جائے۔ اس نے فون پر مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ اپنا کارروائی تیز کریں۔ پولیس کا نام سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جواد کے فون بند کرنے کا انتظار کیا۔ جواد، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہی کر رہا ہوں جو مجھے پہلے دن کرنا چاہیے تھا، اس نے سختی سے کہا۔ پولیس اس مجرم کو ڈھونڈ نکالے گی، لیکن اس سے ہماری بدنامی ہوگی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں نے اسے روکنے کی آخری کوشش کی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، وہ چلایا۔ جس کی بہن مری ہو اسے بدنامی سے ڈر نہیں لگتا۔ مجھے صرف انصاف چاہیے۔ میں سمجھ گئی کہ اب اسے روکنا ناممکن ہے۔ مجھے فوراً ارشد کو خبردار کرنا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور اسے فون ملایا۔ ہیلو، اس کی ڈری ہوئی آواز آئی۔ کہاں ہو تم؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ گھر پر ہی ہوں۔ اماں پوچھ رہی تھی کہ میں شادی سے جلدی کیوں آ گیا تھا۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ طبیعت خراب تھی۔ اب سنو، میں نے سختی سے کہا۔ جواد نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی ہے۔ اب کسی بھی وقت پولیس تفتیش کے لیے محلے میں آ سکتی ہے۔ فون کی دوسری طرف سے اس کی گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ کیا؟ پولیس؟ ندا، اب کیا ہوگا؟ میں تو پکڑا جاؤں گا۔ اگر میری بات سنو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ تمہیں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہوگا، اپنے کسی دوست کے پاس۔ میں اماں کو سنبھال لوں گی۔ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑتا واپس مت آنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں، وہ ہکلایا۔ لیکن ندا، تم مجھے بچا لو گی نا؟ اپنے بھائی کو کوئی مرنے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ میں نے سرد مہری سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ رات کو میں جواد کے پاس گئی۔ وہ جاگ رہے تھے۔ جواد، میں نے بہت سوچا ہے۔ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں سوچ رہی تھی۔ میں نے بات جاری رکھی کہ پولیس تو اپنا کام کرے گی ہی، لیکن ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا بھائی ارشد، وہ آوارہ ضرور ہے لیکن اپنے علاقے کے ہر لڑکے کو جانتا ہے۔ کیوں نہ ہم اس کی مدد لیں؟ وہ شاید ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہو جو اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں۔ وہ مجرم کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جواد نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ارشد کی جان پہچان کافی ہے، وہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ میں کل ہی اسے بلاؤں گی، میں نے ان کے دل میں یقین پیدا کرتے ہوئے کہا۔
وہ آپ کی خاطر اور ہما کی خاطر زمین آسمان ایک کر دے گا۔ آپ دیکھیے گا، وہ خود مجرم کو پکڑ کر آپ کے سامنے لائے گا۔ جواد نے تھک کر آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک ہے ندا، جیسا تم بہتر سمجھو۔ میں وہاں سے اٹھائی، میرے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ میں نے مجرم کو ہی منصف کے ساتھ کھڑا کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی اتنا شاطر ضرور ہے کہ وہ خود کو بچاتے ہوئے پولیس اور جواد کو کسی جھوٹی کہانی میں الجھا دے گا۔ میں نے ایک تیر سے 2 شکار کر لیے تھے۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کے راستے بھی بنا لیے تھے اور اپنے شوہر کی نظروں میں ایک وفادار اور مددگار بیوی بھی بن گئی تھی۔ ہما کی موت اور ساس کی ذہنی حالت نے ہماری زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ جواد ہر وقت خاموش اور اداس رہنے لگا تھا۔ مولے والوں کی ہمدردی بھری نظریں اور سوالات اسے مزید تکلیف دیتے تھے۔ جواد، ہم کب تک اس ماحول میں رہیں گے؟ ایک رات میں نے ان سے کہا، یہاں ہر چیز، ہر کونا ہمیں ہما کی یاد دلاتا ہے۔ لوگوں کی باتیں آپ کو مزید پریشان کرتی ہیں۔ تو ہم کیا کریں ندا؟ اس نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہم یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے تجویز پیش کی۔ آپ کی کمپنی کی دوسرے شہر میں بھی شاخ ہے، آپ وہاں تبادلے کی درخواست دے دیں۔ نئے شہر، نئے لوگ، شاید ہم اس صدمے سے باہر آ سکیں۔ امی جان کے علاج کے لیے بھی وہاں بہتر سہولیات میسر ہوں گی۔ میری بات اسے معقول لگی۔ اس نے کچھ دن سوچا اور پھر تبادلے کے لیے درخواست دے دی۔ کچھ ہی ہفتوں میں ہم ایک نئے شہر میں ایک نئے اور زیادہ بڑے گھر میں منتقل ہو گئے۔ یہ میرے لیے ایک نئی شروعات تھی۔ یہاں کوئی ہمیں نہیں جانتا تھا، کوئی میرے ماضی سے واقف نہیں تھا۔ جواد کا کام پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسے اکثر دوسرے شہروں کے دوروں پر جانا پڑتا۔ گھر کی مکمل ذمہ داری اور اختیار اب میرے ہاتھ میں تھا۔ ساس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل بچوں جیسی ہو گئی تھی۔ انہیں کسی بات کی سدھ بدھ نہ رہتی، اکثر اپنے کپڑوں میں ہی گندگی کر دیتی اور پھر گھنٹوں سے حالت میں بیٹھی رہتی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے امی جان؟ میں کمرے میں داخل ہوتے ہی ناک پر دوپٹہ رکھ کر چیختی۔ ملازمہ کدھر مر گئی ہے؟ اسے نظر نہیں آتا؟ سانس خالی نظروں سے مجھے دیکھتی، جیسے میرے الفاظ ان تک پہنچ ہی نہ رہے ہوں۔ مجھے ان کی اس حالت پر ترس کی بجائے شدید غصہ اور گھن آتی۔ جواد جب بھی فون کرتا تو سب سے پہلے اپنی ماں کا پوچھتا، اماں کیسے ہیں ندا؟ دوائی وقت پر دے رہی ہو نا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں جھوٹ بولتی، ابھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر آئی ہوں۔ آپ فکر نہ کیا کریں، میں ہوں نا ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں نے ان کے لیے رکھی گئی خاص ملازمہ کو بھی چھٹی دی ہوئی تھی۔ اب گھر کے عام نوکر ہی ان کا کام کرتے، وہ بھی میری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد۔ میں نے ان کے کمرے میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہاں سے آنے والی بدبو میرے سر میں درد کر دیتی تھی۔ نئے شہر میں نے جلدی اپنی ایک دنیا بنا لی۔ میری نئی سہیلیاں بن گئیں جو میرے گھر، میری شان و شوکت اور میرے رکھ رکھاؤ سے بے حد متاثر تھیں۔ ہم اکثر پارٹیاں کرتی، شاپنگ پر جاتی اور ایک دوسرے کے گھر دعوتیں کرتی۔ ندا، تمہاری زندگی کتنی پرفیکٹ ہے، ایک دن میری سہیلی سائرہ نے کہا۔ اتنا پیار کرنے والا شوہر، اتنا بڑا گھر، نوکر چاکر، کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن میرے دل میں خلش تھے۔ کاش یہ بڑھیا بھی نہ ہوتی تو میری زندگی واقعی مکمل ہوتی۔ ایک دن جواد کا فون آیا، وہ بہت خوش تھا۔ ندا، یہ خوشخبری ہے، میری ترقی ہو گئی ہے، اب میں کمپنی کا ریجنل مینیجر بن گیا ہوں۔ سچ؟ میں خوشی سے چیخی۔ مبارک ہو، یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ ہاں، اب مجھے زیادہ تر دفتر میں رہنا ہوگا، دورے کم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، میں کل شام تک واپس آ رہا ہوں۔ ان کے آنے کی خوشی سے زیادہ مجھے اپنی سہیلیوں کو یہ خبر سنانے کی جلدی تھی۔ میں نے فوراً سب کو فون کیا۔ لڑکیوں، تم سب کو کل میرے گھر دعوت پر آنا ہے۔ میں نے سائرہ کو فون پر کہا، جواد کی ترقی ہوئی ہے، اسی خوشی میں ٹریٹ دے رہی ہوں۔ واہ، یہ تو زبردست بات ہے، ہم سب ضرور آئیں گے۔ میں اگلے دن کی تیاریوں میں لگ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ دعوت شاندار ہو، ایسی کہ سب یاد رکھیں۔ میں نے بہترین کھانوں کا آرڈر دیا، گھر کو پھولوں سے سجایا اور خود کے لیے ایک نیا قیمتی جوڑا خریدا۔ میں بھول گئی تھی کہ اس گھر کے ایک تاریک کمرے میں ایک بے بس وجود بھی قید ہے، جو میری اس خوشی بھری دنیا کا حصہ نہیں تھا۔ اس رات میں بہت خوش تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ میری خوشیوں کی آخری رات ثابت ہونے والی ہے۔ جواد ترقی کی خبر سن کر جتنا خوش تھا، اس کے دل میں ہما کی موت کا بوجھ اتنا ہی گہرا تھا۔
وہ مسکراتا تھا، کام کرتا تھا، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اسے ایک ہی دھن تھی، اپنی بہن کے مجرم کو تلاش کرنا۔ پولیس مہینوں بعد بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی، کوئی سراغ نہیں ملا۔ جواد صاحب، انسپیکٹر اسے ہر بار یہی جواب دیتا۔ لگتا ہے مجرم بہت شاطر تھا، اس نے کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا۔ لیکن جواد نے ہمت نہیں ہاری تھی، وہ اپنے طور پر خاموشی سے تحقیقات کرتا رہا۔ اس نے ارشد کو بھی کئی بار کلیدنے کی کوشش کی تھی۔ ارشد، تم نے کچھ پتہ کیا؟ تمہاری تو بہت جان پہچان ہے، کوئی تو ہوگا جو اس دن محلے میں کسی اجنبی کو دیکھنے کی بات کرے۔ نہیں جواد بھائی، میں نے بہت کوشش کی، ارشد ہر بار معصوم صورت بنا کر کہتا۔ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا اس کمینے کو، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آپ فکر نہ کریں، جس دن میرے ہاتھ لگ گیا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جواد اس کی باتوں پر خاموش ہو جاتا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک شک کا بیج پنپ رہا تھا، جس کی وجہ اسے خود بھی معلوم نہ تھی۔ پھر ایک دن جب وہ اپنے پرانے شہر کسی کام سے گیا ہوا تھا، اسے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ہلو، کون؟ جواد نے فون اٹھایا۔ جواد صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے ایک ڈری سہمی آواز آئی۔ جی، میں جواد بول رہا ہوں۔ آپ کون؟ میرا نام چھوڑیں، لیکن میں آپ کی بہن ہما کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ جواد کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا جانتے ہو تم؟ اور تم ہو کون؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں سامنے نہیں آ سکتا، میری جان کو خطرہ ہے، وہ شخص گھبرا کر بولا۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ قاتل آپ کے آس پاس ہی ہے، وہ جسے آپ اپنا سمجھ رہے ہیں وہی آپ کا دشمن ہے۔ صاف صاف بات کرو، جواد چلایا۔ یہ پہیلیاں مت بجھواؤ۔ آپ ارشد کو جانتے ہیں؟ ندا باجی کا بھائی؟ ارشد کا نام سن کر جواد کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ میرا سالہ ہے، اسی سے بچ کر رہیے گا، وہ آدمی جلدی سے بولا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، لیکن میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں میں نشے کی حالت میں فخر سے بتایا تھا کہ اس نے ہما کو سبق سکھایا تھا، کیونکہ وہ اسے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ میں تب سے چپ رہا، ڈرتا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا۔ اب مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، آئندہ مجھے فون مت کیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ جواد کچھ اور پوچھتا، کال کٹ گئی۔ جواد کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ ارشد؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ندا کا بھائی ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو میرے ساتھ مل کر قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن شک کا جو بیج اس کے دل میں تھا، اب وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ حادثے والے دن ارشد شادی میں موجود تھا، لیکن کچھ دیر بعد غائب ہو گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح ارشد ہمیشہ ہما کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح ندا جو خود ارشد کو تحقیقات میں شامل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ کیا ندا بھی؟ نہیں، اس کا دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا دل نفرت اور غصے سے بھر گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سچائی تک پہنچ کر رہے گا۔ اس نے کال کرنے والے کا نمبر ٹریس کروانے کی کوشش کی، مگر وہ بند تھا۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اسے ارشد سے خود سچ اگلوانا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا ارشد کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آج یا تو اس کا شک غلط ثابت ہونے والا تھا، یا پھر اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ملنے والا تھا۔ آج انصاف کا دن تھا۔ جس وقت جواد غصے اور شک کی آگ میں جلتا ہوا ارشد کی طرف بڑھ رہا تھا، میں اپنے گھر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ ہر طرف کہہ کے بکھرے تھے، کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور میں اپنی اس چھوٹی سی سلطنت کی ملکہ بنی بیٹھی تھی۔ ندا، کمال کر دیا تم نے، سائرہ نے بریانی کا لقمہ لیتے ہوئے کہا۔ سب کچھ کتنا شاندار ہے۔ ہاں بھابھی، واقعی، جواد کی ایک کزن نے تائید کی۔ آپ کا گھر تو کسی محل سے کم نہیں۔ میں فخر سے مسکرا رہی تھی۔ سب کچھ میری منصوبہ بندی کے مطابق چل رہا تھا۔ اچانک ہوا میں ایک ناگوار تیز بدبو پھیلنے لگی۔ یہ اتنی شدید تھی کہ سب نے ایک دم اپنی باتیں روک دی۔ یہ کیسی بو ہے؟ ایک سہیلی نے ناک سکوڑتے ہوئے پوچھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا، میرا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ میں نے فوراً ملازموں کو آواز دی، رضیہ، دیکھو یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ رضیہ کچھ کہتی، بو کا منبع خود ہی ہمارے سامنے آ گیا۔ ساس کا کمرہ لانچ کے کونے میں تھا۔ اس کا دروازہ کھلا اور میری ساس گندگی میں لت پت لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آئی۔
ان کے کپڑے اور جسم غلاظت سے بھرے ہوئے تھے اور وہی ناقابل برداشت بدبو کا باعث تھے۔ وہ خالی نظروں سے ہم سب کو دیکھ رہی تھیں۔ محفل میں ایک دم قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ میری سہیلیوں اور رشتہ داروں کی آنکھوں میں حیرت، پھر ناگواری اور گھن کے تاثرات ابھرے۔ او خدایا! سائرہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ ندا، مجھے لگتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ہاں ہاں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ دوسری نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ چند لمحوں کے اندر میرا بھرا ہوا گھر خالی ہو گیا۔ وہ سب ایسے بھاگی جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں دروازے پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ میری بے عزتی کی انتہا ہو چکی تھی۔ جس دعوت پر میں نے اتنی محنت کی تھی، جس کے ذریعے میں سب پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتی تھی، وہ اس بڑھیا کی وجہ سے ایک تماشا بن گئی۔ میرا سارا غصہ، ساری نفرت جو میں نے سالوں سے اپنے دل میں دبا رکھی تھی، ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی۔ تم؟ میں دانت پیستے اس بے حس وجود کی طرف بڑھی جو اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ تم نے میری ساری عزت مٹی میں ملا دی۔ تم میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہو۔ کب جان چھوڑو گی میری؟ مر کیوں نہیں جاتی تم؟ میں چیخ رہی تھی اور وہ بس خالی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ غصہ نہ کریں، رضیہ ڈرتے ہوئے بولی۔ میں بھی اماں جی کو صاف کر دیتی ہوں۔ دور ہٹو۔ میں اس پر بھی چلائی۔ آج اسے میں خود سبق سکھاؤں گی۔ میرا غصہ قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میری نظر کونے میں پڑے وائپر پر پڑی۔ میں نے ایک جھٹکے سے وائپر سے ڈنڈا الگ کیا اور اپنی سانس کی طرف بڑھے۔ آج میں تمہارا اور اپنا دونوں کا قصہ ختم کر دوں گی، میں نے جنون کی حالت میں کہا۔ نہیں بیگم صاحبہ، خدا کے لیے، ملازمہ چیختی رہ گئی، مگر میں نے ایک نہ سنی۔ میں نے وہ ٹھنڈا سخت ڈنڈا اس کمزور اور بیمار وجود پر برسانا شروع کر دیا۔ وہ تکلیف سے کراہی مگر ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ میں مارتی گئی۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ ڈنڈا کہاں لگ رہا ہے۔ وہ تکلیف سے بری طرح کرا رہی تھی، زخمی ہو چکی تھی، لیکن مجھے ترس نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئی میں نے اسے کتنے ڈنڈے مارے اور کہاں کہاں مارے۔ مارتے ہوئے مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ڈنڈے اس کے سر میں لگے اور وہ اچانک سے نیچے گر گئے۔ یہ دیکھتے ہی میں ایک دم سے ڈنڈا دور پھینک کر اس کی طرف بڑھی۔ اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں۔ ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ تو مر چکی ہے۔ میں نے اس کو مار دیا تھا۔ اس کی بیٹی کا مجرم میرا بھائی تھا۔ ماں کے مجرم اب میں بن گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ وائپر کا ڈنڈا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی۔ رضیہ اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کانپتی سرگوشی میں کہا۔ میں نے جھک کر اس کی نبض ٹٹولنے کی کوشش کی مگر وہاں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس کا جسم ساکت تھا۔ وہ مر چکی تھی۔ میرے ہاتھوں ایک بے بس بیمار عورت کا خون لگ چکا تھا۔ اگر یہ بات میرے شوہر کو معلوم ہو گئی تو وہ مجھے نہ صرف اپنی زندگی سے نکالے گا بلکہ مجھے سزا بھی ضرور دلوائے گا۔ یہ خیال بجلی بن کر میرے ذہن میں گوندا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ بیگم صاحبہ، رضیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میری نظر اس پر پڑی۔ وہ گواہ تھی۔ وہ سب کچھ جانتی تھی۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا، سمجھی؟ میں ایک دم سے اس کی طرف الٹی۔ میری آواز میں جنون اور دھمکی تھی۔ ایک لفظ اگر تمہارے منہ سے نکلا تو یاد رکھنا، تمہارے بچوں کو بھی کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ وہ بیچاری خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ جی بیگم صاحبہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنی شکل مجھے دوبارہ مت دکھانا، میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اور تمہارا چوکیدار شوہر، اسے بھی کہہ دینا کہ اس کی نوکری ختم۔ وہ روتی ہوئی گھر سے بھاگ گئی۔ اب مجھے اس لاش کو کچھ کرنا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں اس کی موت کا جواد کو بتاؤں گی تو اس کے جسم پر لگے زخم دیکھ کر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اسے مارا پیٹا گیا ہے۔ میرے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ خوف نے مجھے شاطر بنا دیا تھا۔ اسے ٹھکانے لگانا ہوگا۔ میں نے میت کو گھسیٹ کر واپس اس کے کمرے میں ڈالا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں نے گھر کی پچھلی طرف بنے لان کا جائزہ لیا۔ ایک کونا ایسا تھا جہاں پودے زیادہ تھے اور کسی کی نظر کم پڑتی تھی۔ میں نے اسٹور سے پھاوڑا اور کدال نکالی۔ رات کے اندھیرے میں اپنے ہی گھر کے لان میں ایک قبر کھود رہی تھی۔ میرا ہر سانس کانپ رہا تھا۔ پسینے میں شرابور میرا جسم تھک کر چور ہو چکا تھا، لیکن میرے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی،
خود کو بچانا ہے۔ گھنٹوں کی مشقت کے بعد گھڑا تیار ہو گیا۔ میں نے لاش کو ایک پرانی چادر میں لپیٹا اور اسے گھسیٹتی ہوئی لان تک لائی۔ اسے گڑھے میں پھینکتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میرے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالی اور اسے پہلے کی طرح ہموار کرنے کی کوشش کی۔ کام ختم کرنے کے بعد میں نے اوزار واپس اسٹور میں رکھے اور آ کر خود کو اچھی طرح صاف کیا۔ میں نے سارے ثبوت مٹا دیے تھے، اب بس ایک کہانی بنانی باقی تھی۔ اگلی صبح میں نے جواد کو فون کیا۔ میری آواز میں بناوٹی گھبراہٹ اور پریشانی تھی۔ جواد غضب ہو گیا۔ میں فون پر روتے ہوئے بولی، کیا ہوا ندا؟ خیریت تو ہے؟ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ امی جان گھر پر نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ میں نے سسکیوں کے درمیان کہا، میں صبح ان کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے سارا گھر دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں ہے۔ کیا مطلب کہیں نہیں ہے؟ وہ چلایا۔ چوکیدار کہاں تھا؟ باقی نوکر کہاں تھے؟ چوکیدار کو میں نے کل ہی کام سے ہٹایا تھا، وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، اور رضیہ بھی کل سے چھٹی پر ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ اکیلے کہاں جا سکتی ہیں؟ میں نے اپنی بنائی ہوئی کہانی سنائی۔ میں ابھی واپس آ رہا ہوں، اس نے غصے سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ واپس آ کر آسمان سر پر اٹھا لے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں اسے اپنی باتوں میں الجھا لوں گی۔ میں نے اپنی اداکاری کی پوری تیاری کر لی۔ میں نے گھر کو تھوڑا سا بے ترتیب کر دیا، جیسے میں نے واقعی ہر جگہ اپنی ساس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوں۔ میں اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، یہ بھول کر کے کہ اس گھر میں ایک ایسی آنکھ بھی موجود ہے جو کبھی نہیں سوتی اور جو میرا سارا جرم اپنے اندر محفوظ کر چکی ہے۔ میرا غرور مجھے یہ سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا کہ انسان کی ہر تدبیر کے اوپر بھی ایک تدبیر ہوتی ہے۔ جب گھر پہنچا تو میں منصوبے کے مطابق اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جواد، دیکھے نا، اماں جان کہیں چلی گئی ہیں، میں نے ہر جگہ ڈھونڈا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے مجھے آہستگی سے خود سے الگ کیا، مگر اس کے لمس میں ہمیشہ جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک گہری یخ بستہ خاموشی تھی۔ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کی خاموشی سے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ ہمیں فوراً پولیس کو بلانا چاہیے۔ پولیس کو بلانے سے پہلے میں خود کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ مجھے نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں الجھن کے عالم میں اس کے پیچھے ہو لی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اسے گھر کے CCTV سسٹم سے جوڑ دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا دل حلق میں آ کر اٹک گیا۔ میں کیمروں کے بارے میں تو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میری آواز بمشکل ہی نکلی۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر سرد مہری سے کہا، سچ دیکھ رہا ہوں ندا، وہ سچ جو تم اپنی آنکھوں سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس نے لاؤنج کے کیمرے کی گزشتہ رات کی ریکارڈنگ شروع کر دی۔ سکرین پر پہلے میری شاندار دعوت کا منظر ابھرا، کہہ کے تعریفیں، میری فاتحانہ مسکراہٹ۔ پھر منظر بدلا، میری ساس کا کمرے سے باہر آنا، مہمانوں کا گن کھاتے ہوئے جانا، اور پھر وہ قیامت شروع ہو گئی جس نے میری روح تک کو سیاہ کر دیا تھا۔ سکرین پر میں خود کو ایک وحشی درندے کی طرح اس بے بس بیمار عورت پر وائپر کا ڈنڈا برساتے دیکھ رہی تھی۔ ہر ضرب کی ٹھک ٹھک کی آواز لیپ ٹاپ کے اسپیکر سے نکل کر کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ میری نفرت بھری چیخیں اور اس کے درد میں ڈوبی کمزور کراہیں، سب کچھ وہاں قید ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح آخری ضرب کے بعد وہ بے جان ہو کر گری اور میں نے انہیں گھسیٹ کر کمرے میں بند کر دیا۔ ویڈیو ختم ہوئی تو جواد نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ کمرے میں ایک اذیت ناک سناٹا چھا گیا۔ اس نے دھیرے سے میری طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، غصہ نہیں تھا، بس ایک ایسی نفرت تھی جس کی گہرائی ناپی نہیں جا سکتی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ اس کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی تھی، مگر تلوار سے زیادہ تیز تھی۔ جواد، میری بات تو سنیں۔ میں فوراً اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ انہوں نے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ وہ زہر خن لہجے میں ہنسا۔ تم اسے غلطی کہتی ہو؟ میری ماں جو چلتی پھرتی لاش تھی، جس کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا، اس نے تمہاری بے عزتی کی؟ وہ تو میری جنت تھی ندا، اور تم نے میری جنت کو اپنے پاؤں تلے روندا۔ مجھے معاف کر دیں جواد، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں گڑ گڑا رہی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں،
بیوی؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس نے کوئی ناپاک چیز چھو لی ہو۔ تم بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم میں قاتل ہو، صرف میری ماں کی نہیں، تم نے میری روح، میرے اعتبار، میری محبت، ہر چیز کو قتل کیا ہے۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا۔ نہیں جواد، میں چیخی، پولیس کو مت بلانا، ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی پرواہ تب ہوتی ہے جب گھر میں انسان بستے ہوں، اس نے نفرت سے کہا، اور تم انسان نہیں ہو۔ اب بات عزت کی نہیں، صرف اور صرف انصاف کی ہوگی۔ اس نے پولیس کا نمبر ملا دیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر پولیس کی گاڑی ہمارے دروازے پر تھی۔ 2 کانسٹیبل ایک انسپیکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ میں زمین پر بیٹھی ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میرا سارا غرور، ساری چالاکی خاک میں مل چکی تھی۔ انسپیکٹر صاحب، یہ ہے وہ عورت۔ جواد نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس نے میری ماں کو جان سے مارا ہے اور لاش گھر کے لان میں دفنا دی ہے۔ انسپیکٹر نے کانسٹیبلز کو مجھے گرفتار کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ میری طرف بڑھے ہی تھے کہ باہر ایک اور پولیس جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ ایک سب انسپیکٹر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ سر، ہم ملزم کو لے آئے ہیں۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 2 کانسٹیبل میرے بھائی ارشد کو ہتھ کھڑی لگائے اندر لا رہے تھے۔ اس کی حالت بری تھی، چہرے پر مار کے نشان تھے۔ اسے وہاں دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی۔ ارشد، تم؟ انسپیکٹر جواد کی طرف مڑا۔ جواد صاحب، آپ کی کال آنے سے پہلے ہی ہم آپ کے گھر کی طرف آ رہے تھے، ہمیں آپ کو ایک اور خبر دینی تھی۔ اس نے ارشد کی طرف اشارہ کیا۔ اس درندے کو ہم نے ایک اور لڑکی سے زیادتی کے کیس میں پکڑا ہے۔ دوران تفتیش اس نے آپ کی بہن ہما کی جان لینے کا جرم بھی قبول کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جواد وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے ایک بے آواز چیخ نکلی۔ اس کی دنیا ایک ہی لمحے میں 2 بار اجڑی تھی۔ اس کی بہن کا مجرم اس کا سالہ تھا، اور اس کی ماں کے مجرم اس کی اپنی بیوی۔ ہم دونوں بہن بھائی جن پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اس کے خاندان کے کسائی نکلے۔ پولیس مجھے اور ارشد دونوں کو ہتھ کڑیاں پہنا کر باہر لے جا رہی تھی۔ میں نے آخری بار مڑ کر اپنے اس گھر کو دیکھا جسے میں نے اپنی نفرت سے جہنم بنا دیا تھا، اور اس شخص کو دیکھا جس کی محبت کو میں کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ظلم کے رسے کتنے ہی دراز کیوں نہ ہو، ایک دن ٹوٹ ضرور جاتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہے، اور مکافات عمل سے دنیا میں ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔